جس کے پاس مرشد نہ ہو وہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتا ہے۔ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ کس کے اوپر آیا تھا؟ حضور کے اوپر۔ کن کے لیے آیا تھا؟ صاحب ایمان مومنین کے لیے جو حضور کے ساتھ تھے۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ کہ عورت اتنے رشتہ دار ہیں ان کے سامنے پردے کی ضرورت نہیں۔ قرآن میں ہے یہ، جیسے باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے۔ تو اب قرآن کی اس آیت کو دیکھ کے عرب میں یہ کلچر ہے۔ عرب میں جب عورتیں اپنے گھر میں ہوتی ہیں، بھائی ہو گھر میں، باپ ہو یا بھانجے ہوں یا بھتیجے ہوں، یہ سب جائز ہے قرآن کے مطابق۔ ان کے سامنے جو ہے وہ معمولی سا ہی پردہ رکھتی ہے اور اس سے شہوت ابھرتی ہے۔ اب بات کر رہا ہوں میں طریقت کی، شریعت کی نہیں کر رہا۔ جو طریقت میں ہوتا ہے، طریقت کے قوانین شریعت سے 1000 گنا زیادہ سخت ہے۔ شریعت میں تو یہ ہے جو قرآن میں لکھا ہے، لیکن طریقت کہتی ہے کہ جب تک تیرے قلب کے اوپر 1,80,000 جالے ہیں جس میں 30,000 شہوت کے ہیں، طریقت نہ بھائی کے سامنے بے پردہ ہونے دے گی، نہ باپ کے سامنے، نہ بیٹے کے سامنے۔ اب مرشد کے بغیر جنہوں نے قرآن پڑھا وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکے۔ یہ آیت تو ان کے لیے نازل ہوئی تھی جن کے دلوں میں نور آ گیا تھا، پردے ہٹ گئے تھے۔ جب تیرے دل سے وہ پردے ہٹ جائیں، جل جائیں، قلب جاری ہو جائے، نور آ جائے، تو پھر تو بھائی اور باپ کے سامنے اگر بغیر پردے کے بھی بیٹھ جائے تو خیر ہے، کیونکہ شہوت ختم ہو گئی۔ شہوت ہوتی ہے دو طرح کی، ایک ہوتی ہے شہوت عارضی اور ایک ہوتی ہے شہوت دائمی۔ دائمی شہوت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو 30,000 شہوت کے جالے ہیں وہ ہمیشہ ناپاک ہے رب کی نظر میں۔ وہ بولے سارے دن نہاتا رہے، غسل کرتا رہے، بھلے سارے دن وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے، دل کے اوپر جو 30,000 جالے شہوت کے پڑے ہوئے ہیں، بھلے وہ بھائی ہو، بھلے وہ باپ ہو، کوئی بھی ہو۔ جیسے پاکستان میں بھی رواج ہے، یہ کزن ہے، ان کے ساتھ بیٹھی ہیں بچیاں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسے بھی دنیا میں واقعات ہوئے ہیں کہ بھائی نے بہن کا ریپ کر دیا، باپ نے بیٹی کا ریپ کر دیا۔ اب کس کو الزام ٹھہرائے، یعنی قصوروار ٹھہرائیں؟ قرآن کو؟ قرآن میں تو لکھا ہے کہ بھائی بھانجے بھتیجے یہ جو ہیں رشتے، ان کے سامنے زیادہ پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں کیا، عورتوں کے سینے نظر آ رہے ہیں، بھانجا بیٹھا ہوا ہے، بھتیجا بیٹھا ہوا ہے، انکل بیٹھا ہوا ہے، قرآن کے مطابق جائز ہے، پھر ریپ ہو گیا۔ اب قصوروار کون ہے؟ قصوروار آپ ہیں، کیونکہ آپ نے قرآن کو بغیر مرشد کے پڑھا۔ اگر مرشد کے ساتھ پڑھتے تو مرشد بتاتا کہ یہ آیت اس وقت کے لیے ہے جب شہوت کے جالے قلب سے ہٹ چکے ہوں، صاحب ایمان ہو چکا ہو۔ جب تک یہ قلب کے اوپر 30,000 شہوت کے جالے ہیں، نہ کوئی انکل، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی باپ، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ ہے طریقت کی بات۔